له ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا آج یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اس درجے تک پہنچے ہیں کہ ہم اس کو قرآن مجید کو اس انداز سے سمجھ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل قرآن سمجھنے والا اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری عبادات کا حصہ ہے۔ آج سے پہلے کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور وہ قرآن مجید نہ سمجھتا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اگر صحیح پڑھ لیں تو اس کو بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید پڑھنے سے بڑھ کے اس کو سمجھنا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں بہت ضروری ہے۔ پڑھنا بھی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ سمجھنا یہ اس سے بڑھ کر عمل ہے۔ تو زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سمجھنے، اللہ کا قرآن سمجھنے کی فکر ہو۔ چنانچہ ہم سورہ بقرہ میں یہاں تک پہنچے تھے کہ سورہ بقرہ کا پہلا مضمون تھا۔ جن حضرات نے پچھلے درس نہیں سنے وہ حضرات سن لیں، مجھ سے لے لیں یا کسی سے لے لیں درس، بلکہ مجھ سے لے لیں اور ان درسوں کو سن لیں کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے۔ کہ قرآن فہمی یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے اور وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال ہم نے منافقوں کی 4 خصلتیں، 4 برائیاں سمجھ لی تھی۔ میں نے جو ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ابتدائی طور پر 12 مضامین ہیں۔ 12 مضامین میں سے پہلا مضمون ہے انسانوں کے 3 فرقے، اور انسانوں کے ان 3 فرقوں کے اندر ہم تیسرے فرقے کی بات کر رہے تھے جس کا ذکر یہاں پر آ چکا ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو جو قرآن مجید کا جو صفحہ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر 4 فرقوں کا بیان تھا۔ جو 4 فرقے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ آیت نمبر 15 تک فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 20 تک 4 فرقے ہیں۔ 4 فرقوں کی ڈیفینیشن یہاں تک ہو چکی ہے۔ اب معذرت چاہتا ہوں 3 فرقے، 3 فرقے کی 4 خصلتیں یہاں تک مکمل ہوگی۔ آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو 4 قسم کی خصلتیں اپنے اندر پیدا کی ہیں، تو یہ 4 خصلتیں کیا کام کرتی ہیں۔ سب آپ کے سامنے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے قرآن مجید کے اندر، میں نے اس کو الگ سے نکالا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک کا معنی ہے یہ لوگ ہیں۔ اولئک یہاں بھی آئے گا، اس کا معنی ہے یہ لوگ۔ الذین مطلب ہے جو لوگ، اولئک الذین یہ لوگ ہیں جو لوگ ہیں، کیا مطلب؟ دونوں کو ملائیں گے تو ترجمہ پڑے گا یہی لوگ ہیں۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، اصل میں یہ اشتروا، جب نون کے ساتھ مل گیا تو الف کے نیچے سے زیر ختم ہو گیا۔ اولئک الذین یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اشترا کہتے ہیں کسی چیز کے خریدنے کو۔ ضلالت کا مطلب ہے گمراہی، ٹھیک ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مغضوب ایک مغضوب ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے۔ مغضوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر غضب نازل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کتنا بڑا کانٹ کر دیا ہے،
اور اس کے اوپر غضب نازل ہو گیا۔ اور ضال وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ کام ہے لیکن اس کے باوجود الٹے راستے پہ جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بالہدیٰ۔ جب دو لفظوں کے درمیان میں با آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے عوض، یعنی انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ انہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بڑے پیسے آ گئے، ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے نا، خریدا ہے، خریدنے کا نام تجارت ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ربحہ مطلب منافع، فما کا مطلب ہے نہیں، فما ربحت نہیں دیا کچھ بھی ان منافع۔ تجارت ربح کہتے ہیں، ربح یہ ایک ربا، ایک ہوتا ہے ربا، بے مرابحہ ہوتی ہے، ایک بے مرابحہ ہوتی ہے، یعنی اس بے کے اندر، بے کا مطلب ہے خریداری، بزنس، مرابحہ کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف، مرابحہ کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر منافع کے اوپر ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے جو تجارت کی ہے، اس تجارت میں ان کو کوئی بھی منافع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہوا۔ وما كانوا مهتدین، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما كانوا مهتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، تو یعنی انہیں سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو اپنا نقصان بھی کیا، نقصان کے بعد چلو، نقصان کے بعد ٹائر پنچر ہو گیا، پھر بھی راستے پہ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹائر بھی پنچر ہو گیا، نقصان بھی ہو گیا گاڑی کا، اور الٹے راستے پہ جا رہے ہیں تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی اللہ رب العزت نے قباحتوں کا ثمرہ بتایا، یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں اس کا رزلٹ اللہ نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کی یہ ساری بات غلط ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کو تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ اب نفاق کی ان چار قباحتوں کا اثر مرکب ہدایت کا کھو دینا ہے۔ کہ میں نے ایک جملہ لکھا، آپ حضرات کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کو ان منافقوں پہ اتنا غصہ ہے نا کہ ایمان والوں کی مثالیں بیان نہیں فرمائی اور کفر والوں کی مثالیں بیان نہیں فرمائی، لیکن یہاں سے ایمان والوں کا ذکر ہے، یہ سارا ایمان والوں کا ذکر ہے۔ صفحہ نمبر 1 کے اندر سے دیکھیے یہاں تک ایمان والوں کا ذکر ہے، اور یہ ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر ان الذین کفروا سے لے کے کفر والوں کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہیں ان کے لیے مثالیں بیان نہیں فرمائی، یہ مثالیں کی نہیں بیان فرمائی، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین چونکہ در کے اسفل یعنی جہنم کے سب سے آخری تہ میں ہوں گے، جہاں آگ کی شدت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ سارا مضمون اللہ نے منافقوں کے لیے بیان فرمایا، ان کی چار برائیاں بیان فرمائی۔ کیوں؟ منافق جو ہوتا ہے نا وہ صرف کا کفر میں نہیں ہوتا، منافق مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا نقصان منافقوں نے مسلمانوں کو پہنچایا، یعنی جتنا نقصان اپنوں نے پہنچایا اتنا نقصان کوئی غیر نہیں پہنچا سکے آج تک اسلام کو۔ تو جو منافق ہوتے ہیں ان کی قباحتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی۔ ایک تو وہ منافق جو کہ بڑے پکے منافق ہیں، اور ایک منافق جو کہ کچے قسم کے منافق ہیں۔ پکا منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دلائل بالکل واضح ہو چکے، احکامات ثابت ہو چکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، پھر بھی منہ موڑ رہا ہے، یہ ہے پکا منافق۔ اور ایک کچا منافق ہے
جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے، جس کو اپنے اندر سے تذبذب کا شکار ہے. یہ دو قسم، یعنی ایک تو جان بوجھ کے گمراہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو جان بوجھ کے گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہے، کہیں سے رہنمائی نہیں لیتا، کہتا ہے پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ٹی وی والا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ کچا منافق ہے جو تذبذب کا شکار ہے. پکا منافق وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، جان بوجھ کے غلط راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ ہماری حفاظت میں. وہ تشریح ہے، اتنا سمجھیں. پکے منافق کی نشانی کیا بتائیں؟ پکے منافق کی نشانی ذرا سمجھ لیں. یہ آیات مشکل ہیں لیکن بڑی دلچسپ ہیں. پکا منافق کون ہوتا ہے جی؟ پکا منافق یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے روشنی ہوئی، اور روشنی ہونے کے بعد اس نے راستہ دیکھ لیا، راستہ دیکھنے کے باوجود وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اندھیرے کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس نے راستہ دیکھ لیا اور راستہ اس کو سمجھ میں آ گیا، لیکن پھر بھی کام اندھیرے والے کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں چیز اٹھا کے دیکھو وہ سامنے رکھی ہے، وہ جاتا ہے اور آگے پیچھے دیکھتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اندھے ہو گئے ہو، نظر نہیں آ رہا، ہم اس کو یہ کہتے ہیں. تو یعنی وہ اندھا نہیں ہوتا وہ بندہ، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ حرکتیں اندھوں والی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے بالکل واضح کر دیا، ہر چیز ان کے سامنے آ گئی، لیکن آنے کے باوجود ان منافقوں نے اندھیرے والا کام کیا تو اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، ان کو منافق ہی رہنے دیا. اب یہ پکے منافق ہے. اب دیکھیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم ان لوگوں کی مثال. ورنہ مجھے بہت آسان ہے جی، اردو اس کے سے ملتی جلتی ہے، انگریزی مشکل ہے. مثال کو ایگزامپل کہیں تو ذرا مشکل ہوتی ہے. مثلهم ان کی مثال، کمثل اس شخص کی مثال جیسی ہے، الذی جو کہ استوقد نارا، استوقد کہتے ہیں اور روشن کرنا، ٹھیک ہے. استوقد کہتے ہیں روشن کرنا. یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، استوقد روشن کی، نارن آگ، فلما اضاءت پھر کیا ہوا، جب ایسا ہوا کہ فلما جب، یہ فا جو ہے نا فا، یہ فا بتا رہا ہے کہ آگ جب روشن ہوگی اس کے بعد، یعنی آگ کے روشن ہونے کے بعد، یہ اس کا مفہوم دے رہا ہے. فلما جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ماحول کو، ماحول کہتے ہیں جو حول میں ہو، ما جو حول دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. فلما اضاءت جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ماحول کو، تو کیا ہوا، ان کی منافقت کی وجہ سے ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا. ذهب اللہ لے گیا، سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ دیکھتے نہیں، لا یبصرون کہ لا یبصرون کہ ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، ان کو کچھ دکھائی نہیں، دیکھتے نہیں ہیں یہ ترجمہ غلط ہے، ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. سجھائی کا لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اندھیرے میں، جب انسان اپنا ہاتھ دیکھے تو اس کو نظر نہ آئے تو انسان کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں سجھا رہا. یہ اصطلاحی ورڈ ہے عربی کا، اردو کا. تو یبصرون یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی پیسو کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے لا یبصرون کو ان کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. امید الفاظ سمجھ میں آگے ہوں گے. وترکہم کہ اللہ نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی اب سمجھیں، ایک شخص ہے اس نے آگ جلائی،
اور آگ جلانے کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے آگ کے ذریعے سے دائیں بائیں کو دیکھنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روشنی کو سلب کر دیا۔ یہ میری کچھ اساتذہ سے بات ہوئی تھی کہ روشنی کو سلب کرنا کیسے ہے، ان کی آنکھیں بند کرنے کے ذریعے سے ہے یا اس روشنی کو بجھا دینے کے ذریعے سے ہے؟ تو میرے اساتذہ نے جو فرمایا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا۔ تو مثلہم کمثل الذی، تو یعنی ایک ایسا شخص ہے جو ایک ویرانے میں کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں دائیں بائیں سانپ حملہ کر سکتے ہیں، جانور حملہ کر سکتے ہیں، اس نے آگ جلائی تاکہ اس کو دائیں بائیں کا ماحول پتہ چل سکے۔ اب اس گھبراہٹ کو جب آگ کے ذریعے سے دور کرنا تھا تو اس آگ کے ذریعے سے جو روشنی دور ہونی تھی وہ آگ بجھ گئی، وہ ویسے ہی اندھیرے میں رہ گیا۔ تو جیسے یہ شخص ہے، منافق کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یعنی منافق کے سامنے ایمان کی روشنی آئی، لیکن ایمان کی روشنی اللہ نے اس کے غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے سلب کر لی، لہٰذا اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ وہ جب اندھیرے میں چھوٹ گیا تو ایسا شخص جو کہ اس اندھیرے میں رہا تو وہ سمن ہے۔ سمن ہے، سمن کا مطلب ہے بہرا، بکمن کا مطلب ہے، بکمن کا مطلب ہے گنگا، عمیون کا مطلب ہے اندھا۔ سمن بہرا، بکمن گنگا، عمیون اندھا، فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ منافقوں کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ اب ان دونوں آیات کا ترجمہ مفہوم کا دیکھ لیجیے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے، مثلہم، ان لوگوں کی مثال، کمثلی، اس شخص کی جیسی ہے، استوقد نارا، جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ماحول کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ سمن، وہ بہرے ہو گئے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہو گئے ہیں، عمیون، وہ اندھے ہو گئے ہیں، فہم لا یرجعون، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ منافقوں کی، یہ پکے منافق ہیں، یہ اللہ خود فرما رہے کہ ہم وہ واپس نہیں آئیں گے۔ دوسرے کچے قسم کے منافق، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، سمجھیے، آسمان سے ایک بارش برستی ہے، اس بارش میں، وہ بارش برستی ہے رات کے وقت، تو وہ بارش جب رات کے وقت برستی ہے تو اس میں گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ ایک شخص اندھیرے میں جا رہا ہے، جنگل کے اندر، رات کو اس کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا، تو یہ بڑی گھبراہٹ کا موقع ہوتا ہے، بڑی گھبراہٹ ہے۔ یعنی جو شخص کبھی اندھیرے سے آشنا ہوئے ہوں ان کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے واقعات آپ حضرات کی زندگی سے متعلق ہوں گے کہ اچانک اندھیرا ہو گیا تو گھبراہٹ ہوگی۔ وہ اکبر بادشاہ کا قصہ ہے نا، میں سناؤں گا تو وقت نکل جائے گا، لیکن آج انشاءاللہ اس کو پورا ہی کرنا ہے۔ اکبر بادشاہ جو ایک دفعہ رات کو اٹھا تو اس نے دیکھا کہ چراغ بجھ گیا ہے، تو بڑا پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ لوگ جلدی سے آئے، انہوں نے چراغ جلایا، تسلی ہوگی اس کو، لیکن صبح تک جاگتا رہا۔ تو صبح بیربل جو اس کا خادم تھا، وہ کہنے اس سے کہا کہ رات کو چراغ گل ہو گیا تھا، میں گھبرا گیا، اور مجھے گھبراہٹ اس چیز کی ہے کہ میرا قبر میں کیا حال ہوگا، کہ قبر میں جب میں ڈالا جاؤں گا تو اس وقت میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے جو نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے؟ فرمایا کہ 63 سال۔ تاکہ زمین کے نیچے کتنا عرصے سے ہیں؟ 1000 سال سے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے نبی صرف 63 سال زمین کے اوپر رہے تو ان کی روشنی آج تک آپ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ 1000 سال سے وہ زمین کے نیچے تو وہاں کتنی روشنی اس نے بچائی ہے۔ تو مجھے بھی یاد ہے کہ ابھی اچانک اندھیرا ہو جاتا تھا بچپن میں تو کیسی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تو ایک شخص ایسا ہے جو کہ گھبرایا ہوا ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے،
اب اس کو راستہ پتہ نہیں کہیں کھڈا ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں گر نہ جاؤں، کہیں ایسا ویسا ہو جائے، چلنا بھی ضروری ہے، نہیں چلے گا تو جانور کھا جائیں گے. تو اب کیا کرتا ہے، اب وہ ایسا کرتا ہے کہ جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو اس کو راستہ نظر آتا ہے، اتنا بھاگتا ہے پھر رک جاتا ہے، اتنا بھاگتا ہے پھر رک جاتا ہے، اتنا بھاگتا ہے. اس کو ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ بجلی اتنی چمک رہی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اوپر پڑ جائے اور میری آنکھوں کو ضائع کر دے، مجھے جلا کے راکھ کر دے. تو جیسے یہ بندہ گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے ہی منافق لوگ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو. یہ دوسری مثال ہے. او کصیب، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے، کصیب، جیسا کہ سیب کہتے ہیں، سیب کہتے ہیں بارش کو. او کصیب، جیسے کہ بارش ہے، من السماء، آسمان سے. کون سی بارش ہے؟ ایک تو ایسی عام سی بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو گرج چمک والی بارش. فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرا بھی ہے، اس کے اندر کڑک بھی ہے، اور اس کے اندر روشنی بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے. رعد کہتے ہیں بادل کے گرجنے کو، اور برقن کہتے ہیں بجلی کے برق، بجلی کو کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے. فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرا ہے. جب بارش ہوتی ہے نا تو چاند چھپ جاتا ہے، عام طور پر بادلوں میں چھپ جاتا ہے، اس میں اندھیرا خود بخود ہو جاتا ہے، یعنی کہ چاند کی، ستاروں کی جتنی روشنی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر ظلمات بھی ہے، اور رعد، اور رعد بھی ہے یعنی گرج بھی ہے، اور برق، اور برق بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، جب یہ برستی ہے نا تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، کام کو تو بند کر لیتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم. تو اب جو شخص اس بارش میں کھڑا ہوا ہے وہ کڑک کی آواز سے، یجعلون اصابعهم، وہ ڈال لیتا ہے، یجعلون بنا لیتا ہے، ڈال لیتا ہے، اصابعهم اپنی انگلیوں کو، فی آذانی اپنے کانوں میں، من الصواعق، من الصواعق، کہ وہ اس کے گرجنے سے، اس کے چمکنے سے وہ اپنے انگلیاں کانوں میں ڈال لیتا ہے، یعنی کڑک کی آواز سے بچنے کے لیے انگلیاں کانوں میں ڈالتا ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، وہ موت کے ڈر سے کڑک سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، اس میں اندھیریاں بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، اور وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے اپنے بچاؤ کا کتنا ہی سامان کیوں نہ کر لیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ محیط کہتے ہیں احاطہ کرنا، اللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں رکھا ہوا ہے کافروں کو، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کفر و فسق پر عذاب کی وعیدیں قرآن کریم کفر و فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے. تو ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے دلوں پہ اثر پڑ جائے. خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ اس میں ذکر کروں. یکاد البرق، اب ان کو اس بات کا مزید بھی ڈر لگتا ہے، یعنی یکاد کہتے ہیں قریب ہے، یکاد بس ہونے والا ہے. تو اس کے لیے عربی میں یکاد کا لفظ استعمال کیا، یکاد یجاء الضیف، یعنی قریب ہے کہ مہمان آ جائے، ان قریب ہے کہ بس گھر گر جائے، بس قریب تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو اس کے لیے عربی میں یکاد کا لفظ استعمال، یکاد البرق، ایسا لگتا ہے کہ البرق کی بجلی کیا کرے گی، یخطف ابصارهم، ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، ان کی نظروں کو اچک لے گی. کلما اضاء، جب وہ بجلی چمکتی ہے، لہم، ان کے سامنے، مشوا فیہ، اس میں وہ چلتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، ان کا ڈر بھی لگ رہا ہے. کلما اضاء، جب وہ بجلی چمکتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں. کلما اضاء، جب وہ بجلی ان کے لیے روشن کر دیتی ہے، میں نے چمکتی کا غلط ترجمہ کیا. کلما اضاء لهم، جب یہ بجلی ان کے لیے روشن کر دیتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، جب وہ بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے نا تو لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ ان کی سماعت کو بھی چھین لیتے، اللہ ان کی آنکھوں کو بھی چھین لیتے، یعنی سماعت جو سننے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا دیکھنے کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی چھین سکتے ہیں۔ اللہ کو اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا الحمدللہ آج کا یہ ترجمہ مکمل ہوا، جس میں دو قسم کے منافق، تو یہ او تصیب من السماء کے اندر کچے پکے منافق ہیں کہ وہ حق بات سننا چاہتے نہیں ہیں، اور حق بات سن لیتے ہیں تو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کبھی حق بات کو دیکھ کے تھوڑا سا چل لیتے ہیں، پھر ان کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو رک جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں۔ ان آیات میں بے شمار تشریح کی باتیں ہیں، لیکن برحال ہم اس تشریح میں فی الحال جا نہیں سکتے، تو ابھی اتنا سمجھ لیں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ آیت نمبر 20 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ آیت نمبر 20 تک کا مضمون ہمارا مکمل ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر فرق ثلاثہ کی جو تقسیم ہے، فرق ثلاثہ کی جو ان کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے جو تین فرقے، انسانوں کے جو تین فرقے ہیں، اس کے بارے میں بات ہماری مکمل ہو گئی ہے، یعنی مومن، کافر اور منافق۔ الف لام میم کے حوالے سے مجھے بات کرنی تھی، لیکن مجھے بالکل موقع نہیں ملا اس کے حوالے سے بات کرنے کا، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ ہماری آیت نمبر 5 تک ایمان والوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 7 تک کفر والوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، یہاں تک بات ہو گئی ہے۔ میں ماشاءاللہ آپ حضرات جو سوالات پوچھ رہے ہیں اچھے سوالات ہیں، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے والے سوالات ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان دروس کو بار بار سنیں، نفس قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ ذکر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور پابندی کے ساتھ جڑنے والا، اور اپنے اعمال کو پابندی سے رکھنے والا اور قرآن مجید سے باضابطہ تعلق رکھنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔